واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدخا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدخا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدخا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدخا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک خاتون آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی حضور میں نے آپ کے لیے یہ شال بن کر تیار کیا ہے، حضور اگر آپ اس کو قبول فرما لیں تو یہ میری قسمت کی معراج ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شال لیا، اپنے کاشانِ مبارک پر اور اپنے شانِ مبارک پر اس شال کو رکھ لیا۔ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں تھے کہ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی یہ شال بڑی پیاری لگ رہی ہے، اگر یہ شال مجھے عطا فرما دیں تو میرے قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آنے والی خاتون نے جب شال دیا تب بھی آقا نے منع نہیں فرمایا، صحابی نے جب شال مانگا تب بھی میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، میرے آقا نے دے دیا۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ جب بھی جس وقت بھی کسی نے بھی نبی سے جو کچھ مانگا ہے میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، میرے آقا نے دے دیا، ہبہ کر دیا، عطا فرما دیا۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ دوسرے صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول کے پیارے صحابی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شال میں بہت جج رہے تھے، بڑے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ ویسے تو آقا ہمہ وقت ججتے ہی ہیں، لیکن آقا کی نورانیت کا کیا کہنا، اس شال کو اوڑھنے کے بعد آقا اور 4 چاند لگ گئے تھے۔ آپ نے مانگ کر اچھا نہیں کیا، آقا اگر یہ شال پہنتے تو ہم لوگوں کو بھی اچھا لگتا۔ صحابی کا جواب دیکھیں، وہ کہتے ہیں اے دوسرے صحابہ آپ نے تو یہ سوچا ہوگا کہ میں نے نبی سے شال مانگ لیا، لیکن اگر آپ اس شال کے مانگنے کے در پردہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے the wisdom behind asking a shawl, what is that، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ میرے قسمت پر بھی ناز کرتے نظر آئیں گے۔ صحابی سے صحابہ نے پوچھا وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہ شال مانگ لیا؟ صحابی عرض کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے نبی نے ایک مرتبہ ایک گھر پر کھانا تناول فرمایا، تناول فرمانے کے بعد آپ نے دسترخوان میں ہی اپنا ہاتھ دست مبارک صاف کر لیا، اور اس گھر کی لونڈی نے جب دسترخوان کو دھلنا ہوا تو دسترخوان کو دھلا نہیں بلکہ جلتی ہوئی تندور میں ڈال دیا اور تندور سے پھر نکال لیا۔ جو لونڈی کا مالک تھا اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو، اس دسترخوان کو تم نے آگ میں ڈال دیا۔ لونڈی نے کہا میرے حضور، میرے آقا، میرے مالک، میں نے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم سب کے غم گسار آقا کو دیکھا تھا، آقا نے اپنے دست مبارک کو، اپنے اسی رسالت والے ہاتھ کو اس دسترخوان کے اندر
صاف کیا تھا۔ میں یہ جانتی ہوں کہ کسی بھی دسترخوان کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہو سکے تو اس زمانے میں جو بھی دوسرے ذریعے صابن وغیرہ ہو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے اس کا علم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا بھی علم ہے کہ نبی کا ہاتھ جس بھی دسترخوان سے لگ جائے، نبی کا قلم جس بھی مقام سے لگ جائے، نبی کا یہ جسم جس بھی حصے سے لگ جائے، میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے، میرا یہ یقین کہتا ہے کہ اگر نبی کا ہاتھ کسی بھی کپڑے سے لگ جائے تو اس کپڑے کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، اس کپڑے کو کوئی آگ نہیں جلا سکتی۔ میں نے سوچا نبی کے ہاتھوں کو اس دسترخوان نے چوما ہے، اس دسترخوان نے نبی کے ہاتھوں کو چوما ہے، لاؤ آج میں تجربہ بھی کر لیتی ہوں۔ تجربہ بھی کر لیا، یہ دیکھ لو میں نے دسترخوان کو تندور میں ڈالا تھا اور اس کو نکال بھی لیا، دسترخوان جلا نہیں ہے، بلکہ دسترخوان میں جو بھی چیزیں صاف کرنے والی تھی وہ صاف بھی ہو گئی ہیں، اور یہ معاملہ بھی صاف ہو گیا کہ نبی کا قدم، نبی کا ہاتھ، نبی کا بدن جہاں پر لگ جائے وہاں کسی بھی دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی۔ جب نبی کا ہاتھ، جب نبی کا پاؤں، جب نبی کا قدم، جب نبی کا بدن کسی بھی کپڑے سے لگ جائے تو پھر دنیا کی آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے نبی کا ہاتھ اگر کسی امتی پہ پڑ جائے، نبی کا ہاتھ اگر کسی اپنے صحابی پر پڑ جائے، نبی کا ہاتھ اپنے کسی چاہنے والے پر پڑ جائے تو دنیا کی آگ اسے دنیا میں بھی نہیں جلائے گی، اور آخرت کی آگ جہنم میں بھی اسے نہیں جلائے گی۔ صحابی عرض کرتے ہیں میں نے اس لونڈی کے واقعے کو دیکھا تھا، میرے دماغ میں اسی وقت آ گیا تھا کہ جب نبی کا ہاتھ لگے تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ میں نے دیکھا میرے آقا نے شان زیبتن فرمائی، مجھے اچھا لگا، مجھے بھی بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا موقع بہت غنیمت والا ہے، آقا نے شان دی ہے، آقا سے میں شان مانگ لیتا ہوں۔ اور لوگوں نے پوچھا مانگا کیوں؟ کہا سنو، تم اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ تم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ میں شان مانگ رہا ہوں، لیکن میرا نظریہ یہ تھا کہ میں شان مانگ کر کے اس کو اپنے لیے کفن بنا دوں گا۔ جس نبی کا ہاتھ اگر کسی دسترخوان میں لگ جائے تو دسترخوان کو کوئی دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، اگر میرے کفن میں میرے آقا کا شان شامل ہو جائے تو پھر آخرت کی آگ بھی مجھے نہیں جلائے گی۔ اس پورے قول کا مقصد اور کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ میرے آقا اگر کوئی شان دے رہا ہے تب بھی منع نہیں فرما رہے ہیں، کوئی آپ سے شان مانگ کر لے رہا ہے تب بھی آپ منع نہیں فرما رہے ہیں۔ میرے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت، ہاں وہی جو بریلی کے تاجدار ہیں، ہاں وہی جو ہم تمام امت کے سردار ہیں، ہاں وہی میرے امام نے جب اس پورے منظر کو دیکھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ نبی سے جو بھی مانگ رہا ہے نبی عطا فرماتے جا رہے ہیں، نبی سے جو بھی طلب کر رہا ہے نبی دیتے جا رہے ہیں، نبی دیتے جا رہے ہیں، نبی دیتے جا رہے ہیں، تو میرے امام نے کہا میرے آقا کسی کو نہ نہیں فرما رہے ہیں، ہر ایک سے ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، ہر ایک کو دیتے جا رہے ہیں۔ جب اس پورے منظر کو دیکھا تھا تو میرے امام نے پکار کر یہ شعر کہا تھا جس کو میں پڑھ رہا تھا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے سب سے عظیم نبی کو
ہمیں عطا فرمایا۔ اور اس نبی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، سارے جہان کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے محبوب، اگر کوئی پریشان حال ہے اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ اے محبوب، اگر کوئی آسائش میں ہے اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ اے محبوب، آپ تو مومنوں کے لیے رحمت ہے ہی ہے، اگر کوئی کافر ہے تو اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ ارے اے اللہ کے پیارے رسول، آپ تو انسانوں کے لیے رحمت ہے ہی ہے، اگر جانور ہے تو اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، بلکہ کہنے میں دیا جائے آپ ہر عالم کی رحمت ہیں۔ اور آپ نے یہ عالم انسانیت چن کر کے انسانیت کے اوپر جو احسان فرمایا ہے اس کو انسانیت فراموش نہیں کر سکتی، اس کو انسانیت بھلا نہیں سکتی۔ انسانیت کیسے بھلا سکتی ہے؟ میرے آقا کے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے آئے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ قرآن مقدس حافظ صاحب سے سنتے ہیں، اور پھر آپ کبھی کبھی قرآن مقدس کی آیات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بیانات سنتے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی قوم آئی، ان کی قوم کو ختم کر دیا گیا۔ آج کوئی بھی پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت آدم کے بعد نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، تقریباً 1000 سال تک اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو جو عمر دی گئی 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے۔ بہت مختصر لوگ ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے ان کی کشتی پر سوار ہو گئے، تقریباً 72 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جس کو بلاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے بچے کو کہا آ جاؤ آ جاؤ، اگر کشتی میں آ جاؤ گے امان پا جاؤ گے، کشتی میں آ جاؤ گے سکون پا جاؤ گے، کشتی میں آ جاؤ گے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ بیٹا بھی نہیں آیا، اور بہت سارے لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی رکھ رہے تھے چلے گئے، یہ کہہ کے چلے گئے جب بارش آئے گی دیکھا جائے گا، جب طوفان آئے گا دیکھا جائے گا، جب آسمان سے بارش نازل ہو جائے گی دیکھا جائے گا، ہم یہاں جا کے بچ جائیں گے، وہاں جا کے بچ جائیں گے۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہونے کے بعد جتنے لوگوں کو بلایا اور جتنے لوگ اس پر بیٹھے وہی لوگ صرف اور صرف محفوظ رہ گئے۔ اور پھر دنیا جانتی ہے کہ جتنے لوگ نہیں آئے تھے سب کو غرقاب کر دیا گیا، سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ دنیا ایک مرتبہ پھر سے قائم ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چاہنے والے کچھ رہے ایک زمانے تک، اس کے بعد ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسی طرح سے دوسرے تمام انبیاء کرام کی ذات اور ان کے والا صفات کو آپ لیتے جائیں۔ انبیاء کرام دعوت دیتے رہے، انبیاء کرام لوگوں کو بلاتے رہے، انبیاء کرام لوگوں سے کہتے رہے آؤ آؤ اللہ کی طرف، آؤ آؤ دین کی طرف، آؤ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف۔ آپ دیکھتے جائیں جو جو برائیاں ان قوموں کے اندر تھی نبی نے اس کی نشاندہی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس طرح کی برائی میں کیوں ملوث ہو گئے ہو، اس برائی کو چھوڑ دو، اللہ کی راہ میں آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آ کر کہتے رہے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، تم رب نہیں ہو سکتے، جو رب ہوتا ہے وہ مارتا ہے جلاتا ہے۔ فرعون نے بھی نہیں سنا۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی نبی کو انکار کر دیا، نبی کو جھٹلا دیا، اس کی تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ اب نہ تو دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ لوگ موجود ہیں، اور نہ ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم موجود ہے، نہ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم موجود ہے۔ آج اگر آپ جائزہ لیں پوری دنیا کا تو آپ پائیں گے جو برائیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی وہ آج قوم مسلم یا ہندو مسلم یا یوں کہہ لیجئے ہماری قوم کے اندر موجود ہیں۔ جو برائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی آج وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ جو برائیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی وہ برائیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ جو برائیاں
दूसरे तमाम अंबिया किराम की कौमों के अंदर थी। वो बुराइयां हमारे अंदर आज मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कौम को हलाक नहीं किया जा रहा है, इस कौम को बर्बाद नहीं किया जा रहा है, इस कौम को खत्म नहीं किया जा रहा है। मैंने जब अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा किया और ये पूछा, ऐ अल्लाह, आखिर ये कौम बर्बाद क्यों नहीं हो रही है? पहली कौमें एक एक बुराई की बुनियाद पर हलाक कर दिया जाती थी, लेकिन आज ये सारी बुराइयां जमा होकर हमारी कौम के अंदर मौजूद है। तो जवाब आता है, रब तबारक व तआला ने 9वें पारे के 19वें पेज पर एक आयत करीमा नाज़िल फरमाई है। रब इरशाद फरमाता है, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, सबको हलाक कर दिया गया। ना तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बची, ना ईसा अलैहिस्सलाम की कौम बची, ना नूह अलैहिस्सलाम की कौम बची, ना लूत अलैहिस्सलाम की कौम बची, ना शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम बची। सबको हलाक कर दिया गया। लेकिन आप चूंकि महबूब हैं, आप चूंकि रहमतुल लिल आलमीन हैं और तमाम आलम के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया, अगर इस कौम को हलाक कर दिया जाए तो हो सकता है कोई आने वाली कौम अगर हो या अगर कोई बच जाए तो ये कहेगा, ये रहमत कैसी बात, ये रहमत कैसे हुए जब भी कौम को हलाक किया जा रहा है। ऐ महबूब, आपको चूंकि महबूब बनाया है, इस वजह से लाख बुराई आपके कौम के अंदर होगी, लेकिन आपको हलाक नहीं किया जाएगा, आपकी कौम को हलाक नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि आप महबूब हैं और महबूब को जिंदा रखा जाता है, हलाक नहीं किया जाता है। महबूब की कौम को जिंदा रखा जाता है, हलाक नहीं किया जाता है। इस वजह से आपकी कौम को ऐसा हलाक नहीं किया जाएगा कि पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद करके बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए। जब इस पूरे मंजर को हम सबके इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने देखा तो वो शेर पुकार उठे। वो कौन सा शेर है? आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, जरा तवज्जो के साथ सुने, ईमान ताजा हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या तो करम है शहे बतहा तेरा, कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। महबूब, आप रब के महबूब हैं, इस वजह से आपको भी मालिक मानता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। अच्छा लग रहा है? जारी रखा जाए? अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, ये तो ट्रायल है अभी। अगर आप ट्रायल में कामयाब हो गए तो तकरीर भी होगी। अगर वाकईतन आपको अच्छा लग रहा है तो जारी रखा जाए। मैंने ये सुना है, यहाँ आने से पहले मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ के लोग नात को कम पसंद करते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगे क्योंकि आम तौर से लोग नात पढ़ के वक्त गुजारते हैं कि 40 मिनट बोलना है, 10 मिनट नात में गुजार दे ताकि 30 ही मिनट बोलना पड़े। मैंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह उनको नात इस अंदाज में सुनाया जाए कि वक्त गुजारना ना हो, बल्कि वक्त को ये एहसास हो कि नात पढ़ के वक्त को मुनव्वर किया जा रहा है। और वो इसी तौर पर हो सकता है कि नबी की नात पढ़ते जाओ और नबी के गुण गाते जाओ, नबी की नात पढ़ते जाओ और नबी के महामिद और मनाकिब सुनाते जाओ। अब जरा सा हम और आप चूंकि सरकार को मानने वाले हैं, सरकार के शहीदों को मानने वाले हैं, औलिया किराम को मानने वाले हैं, हम तो निस्बत वाले हैं
اور الحمدللہ یہ نسبتیں بڑے کام کی ہوتی ہیں. ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، جب تک نسبت والدین کی نہیں ملی ہم دنیا میں نہیں آئے. اور کہہ دیجئے اس دنیا میں آنے کے لیے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ایک نسبت ملی کہ انہوں نے ایک چیز کو کھایا تو ہم نے حضرت آدم کو پایا. گویا وسیلہ بڑی چیز ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی مرضی تھی کہ وہ کھائیں تاکہ دنیا میں آئے، تاکہ ہم رسول اعظم کو پائے. اگر حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کھایا نہ ہوتا تو ہم نے اور آپ نے رسول اعظم کو پایا نہ ہوتا. گویا حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کھانا تو بہانہ ہے، دراصل اپنے محبوب کو بھیجنے کا نشانہ ہے. ہم نسبت والے ہیں الحمدللہ. نسبت کی بات آئی، ولایت کی بات آئی تو کون بھول سکتا ہے سرکار غوث اعظم کو؟ کون بھول سکتا ہے بغداد کے بادشاہ کو؟ کون بھول سکتا ہے ہندوستان کے راجہ، سب کے مہاراجہ حضرت خواجہ غریب نواز کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ اور لوگ ہوں گے جو احسان فراموش ہوں گے، جو خواجہ کو بھول جائیں. ارے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارا ایمان اس وقت تازہ ہوتا ہے جب ہم خواجہ کو یاد کرتے ہیں. ہمارا ایمان اس وقت مچل اٹھتا ہے جب ہم داتا کو یاد کرتے ہیں. ہمارے ایمان میں اس وقت تازگی پیدا ہو جاتی ہے جب ہم اپنے ارد گرد کے اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں. کبھی شاہگیر کو یاد کرتے ہیں، کبھی جہانگیر کو یاد کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں بھی بہت سارے بزرگان دین تشریف رکھتے ہیں. ہم ان کو جب یاد کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہم کو دیکھ کر کچھ بے ایمانوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا نصیبہ یہ ہے کہ ہم غوث و خواجہ کو مات کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور تمہارا مقدر اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہم اللہ والوں کو دیکھ کر، ہم اللہ کے ولیوں کو جو محبت دیتے ہیں اس کو دیکھ کر تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا نظر آتا ہے. ہم تو غوث کو ماننے والے ہیں. امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہم سب کے امام نے پورا منظر دیکھا اور سوچا اللہ کے رسول کی بارگاہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کسی ولی کا سہارا لیا جائے، کسی اچھے چہیتے کا سہارا لیا جائے. ظاہر سی بات ہے اب سہارا لینے کے لیے اگر باپ کے پاس پہنچنا ہے اور بیٹے کا سہارا دیا جائے اور بیٹا بھی بہت ہی لائق ہو تو پھر باپ کی بارگاہ میں سفارش کر دے گا، آپ کا کام بن جائے گا. مثال کے طور پر ایک صاحب چندہ لینے آئے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں. انہوں نے دیکھا یہاں پر کوئی ایک بہت اہل ثروت ہے، بہت اچھی کمائی اللہ نے دی ہے، بہت زکات خیرات اور عطیات دیتے ہیں. تو ان چندہ والوں نے سوچا کہ اگر ہم ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے 200 500 1000 دے کر تنخواہ دیں گے. لیکن انہوں نے معلوم کیا کہ صاحب ان کے بیٹے کا نام کیا ہے. پتا چلا ان کے بیٹے کا نام فلاں فلاں ہے. اللہ اکبر. پہلے بیٹے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا آپ سے ملاقات کی غرض سے آیا تھا، ہاں بتائیے کیا کام ہے. الحمدللہ فلاں علاقے سے آئے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، فرمائیے آگے کیا ہے. کہنے لگے آپ کے والد گرامی رمضان کے دنوں میں اللہ کی نعمتیں لٹا رہے ہیں اور اللہ کی جو برکتیں ان کو ملی ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. فرمایا کہیے آپ کو کیا کہنا ہے. کہا میں جانا چاہتا تو چلا جاتا اور ان سے جو بھی ملتا دے لیتا، لیکن لوگوں نے بتایا آپ اپنے والد کی آنکھوں کے تارے ہیں. اگر آپ نے اپنے والد گرامی سے کچھ بھی کہہ دیا تو وہ ڈالتے نہیں ہیں، وہ پھر آپ کی باتیں مان لیتے ہیں. اللہ اکبر. کہیے کیا کہنا ہے. کہنے لگے ہمارا ادارہ بہت بڑا ہے، ہمارا مدرسہ بہت بڑا ہے، اتنے 100 بچے، اتنے 100 بچیاں ہمارے ادارے میں تعلیم حاصل کرتی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ ہم کو 500 1000 نہیں بلکہ اپنے والد گرامی سے کہہ کے آپ چاہیں تو ہمارے ادارے کو وزٹ کر لیں، ہمارے ادارے کو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد جو مناسب لگے وہ رقم آپ دے دیں. بیٹا بھی بہت لائق تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کے ادارے کا نام کیا ہے؟ فلاں فلاں ہے. اچھا ٹھیک ہے. گوگل پہ گیا،
گوگل میپ پہ آپ کے ادارے کو سرچ کیا، پتا چلا ہاں ایک ادارہ اسلام کا ہے اور بہت ساری ڈیٹیل اس ادارے کی موجود ہے، بیٹا کہنے لگا واقعتاً آپ کا ادارہ بڑا کام کا ہے، آپ کے ادارے میں اتنے اتنے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آپ کو خیرات یا زکات یا صدقہ بہتر دینا چاہیے۔ والد کے پاس فون لگایا، ابا فلاں علاقے سے مولانا صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ ان کا ادارہ بہت عمدہ ہے، بیٹا تم نے تحقیق کی؟ ہاں ابا میں نے تحقیق کر لی، ٹھیک ہے بیٹا بھیج دو، کتنا دے دوں تو مناسب رہے گا؟ کہنے لگے ابا ان کے ادارے کا مہینے کا خرچ قریب ₹1,00,000 کا ہے، اس اعتبار سے اللہ نے جب ہم کو دیا ہے تو ہم اگر ان کو 10-20 ہزار روپیہ زکات کا یا خیرات کا یا عطیہ کا دے دیتے ہیں تو شاید ان کا بہتر بھلا ہو جائے گا۔ ابا کی بات سنی، کہا ٹھیک ہے جائیے، میں نے ابا سے کہہ دیا ہے آپ جب جائیں تو وہاں جانے کے بعد مجھ سے بات کروا دیں یا یہ بتا دیں کہ ابا آپ کے بیٹے سے بات ہوئی تھی اور بیٹے نے آپ کو میرے ہی تعلق سے کہا تھا کہ اتنی رقم دے دی جائے۔ تو وہ سیٹھ صاحب بھی خوش ہو گئے، بچے نے تحقیق کر لی ہے، بیٹا لائق تھا، اس نے تحقیق کر لی، اس وجہ سے اس کی سفارش کو، اس کی بات کو قبول کر لیا۔ باپ نے یہ کہا، بیٹا تو کہہ رہا تھا 10,000 20,000، لیکن میں کہتا ہوں آپ کو 20 نہیں بلکہ 50,000 دینا چاہیے، آپ کے مہینے کا خرچ اتنا آتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی آتا ہے، کسی کا مدرسہ ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے جو بھی چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ آئے ہیں، آپ کو دیکھا ہے، آپ کو میرے بیٹے نے پہچانا ہے، تحقیق کر لی ہے تو آپ کو زیادہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے میرے بیٹے کا وسیلہ دیا ہے اور میرے بیٹے کا وسیلہ جو لے کر آتا ہے اس کو میں زیادہ دیتا ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو زیادہ دے رہا ہوں۔ اب آئیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں، ہم سب کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ ہی بتائیں، جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم کو جانا ہے، وہ بارگاہ بڑی عظیم ہے، وہ بارگاہ بڑی قریب ہے، وہاں سے سب کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، لیکن ہم کو کیا ملے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو اگر ڈائریکٹ جاؤ گے یقیناً ملے گا، جیسے وہ سیٹھ صاحب 500 1,000 دیتے تھے ویسے ہی تم کو بھی ملے گا، لیکن اگر کسی اچھے کا وسیلہ لے کر جاؤ گے، کسی بیٹے کا وسیلہ لے کر جاؤ گے، کسی پیارے کا وسیلہ لے کے جاؤ گے تو بیٹا جیسا کہے گا باپ ویسا کرے گا، کیونکہ بیٹا بھی اپنے باپ کا چہیتا ہے، بیٹا بھی اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو کسی اور کو نہیں لے جانا ہے، کسی اور کو نہیں لے جانا ہے، چلو چلتے ہیں بغداد کے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلو بغداد کے بادشاہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہ جو سب کے دوست ہیں، جو سب کے مددگار ہیں، ان کی بارگاہ میں چل کر ان سے استغاثہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ کو تو آقا نے، آپ کو تو نبی رحمت نے، آپ کو تو تمام نبیوں کے سردار نے اپنا روحانی بیٹا قرار دیا تھا۔ جب حضرت غوث اعظم کی پیدائش ہونے والی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی، کچھ دن پہلے ہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کے خواب میں آقا تشریف لے آتے ہیں، تشریف لانے کے بعد خواب میں کہتے ہیں اے غوث اعظم کے والد سنو، جو تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے یہ تمہارا جسمانی بیٹا ہے، میرا روحانی بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا نے غوث اعظم کو اپنا روحانی بیٹا کہا ہے، اور جب بیٹا لائق ہو تو اس کی باپ مانتا ہے، اس وجہ سے کسی اور کو رسول کی بارگاہ میں سفارشی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سفارشی بنائیں گے تو غوث اعظم کو بنائیں گے۔ غوث اعظم نے اگر ہماری سفارش کر دی تو یہاں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا اور قیامت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ میرے امام نے اس پورے منظر کو دیکھنے کے بعد وہ شعر جو آخری شعر ہے اس شعر کو کہا تھا، اس شعر کو سن لے تب جا کے میں اپنی تقریر شروع کر دوں۔ میرے امام نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے
رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا تو کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ یہاں پر جا کر پریفیس، کتاب سے پہلے جو مقدمہ ہوتا ہے، یہاں پر جا کر پریفیس مقدمہ تمام ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف رکھتے ہیں، حضرت کی دعائیں اور حضرت کی برکتیں انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ رہے گی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تمام لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو ضرور سنا کے جاؤں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، حضرت یہاں سے چلے جائیں گے، جو بھی علماء آئیں گے اپنی اپنی باتیں سنا کر چلے جائیں گے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی میں ضرور کہہ کے جاؤں گا کہ آپ جب بھی مجھے یاد کریں گے، میری باتوں کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیتے نظر آئیں گے، انشاءاللہ دعائیں دیتے نظر آئیں گے۔ آج کی رات ایک طاق رات ہے، جو دوسری طاق رات ہے۔ دراصل پہلی طاق رات 21ویں کی تھی، اب دوسری 23ویں کی طاق رات ہے۔ اس طاق رات کے حوالے سے ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ گویا مہینے کے آخری عشرے کے ان 5 راتوں میں کوئی ایک لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کوئی ایک شب قدر ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہر ایک کے تعلق سے کچھ نہ کچھ روایتیں موجود ہیں، کبھی 21 کے بارے میں، کبھی 23 کے بارے میں، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29 کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں روایتیں موجود ہیں۔ میرے امام نے یہ فرمایا تھا، ہم سب کے امام اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ طاق رات جو 27ویں والی ہے، امید یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہو۔ اللہ اکبر۔ امام سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ آخر اس رات کو، لیلۃ القدر کو، 27ویں کو کیسے مانا جا رہا ہے؟ میرے امام نے کہا تھا دیکھ لو، قرآن کی آیت دیکھ لو۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر، اور پھر آگے لیلۃ القدر۔ امام فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر نازل ہوا ہے قرآن مقدس میں۔ اگر آپ اس لیلۃ القدر کے الفاظ، اس کے حروف پر غور کریں تو آتا ہے لام یا، لام تا، الف لام، قاف دال را۔ اس طرح سے اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ کر لیں۔ اس پورے لیلۃ القدر کے مجموعے میں 9 حروف موجود ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف موجود ہیں۔ امام فرماتے ہیں دیکھ لو، لیلۃ القدر کا لفظ جو قرآن مقدس میں آیا ہے 3 بار آیا ہے، اور ان 3 بار میں 9 حروف آئے ہیں۔ اگر اس 9 کو +9 کیا جائے تو اس طرح سے 9 × 3 = 27 ہوتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں لفظ لیلۃ القدر بتلاتا ہے 3 بار آ کر گویا یہ حتمی کر دیتا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب رحمت وہ کون سی رات ہوگی؟ 27 کی رات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے تو میرے امام نے کہا تھا
اور ایک دوسرے امام جو دراصل صحابی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی؟ تو وہ امام کہتے ہیں یا تو 27ویں کی رات ہوگی یا 23ویں کی رات ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کو 7 کی گنتی بڑی پسند ہے۔ اب آپ دیکھ لو زمین کتنی ہے؟ بولو۔ آسمان کتنے ہیں؟ ایمان کے اجزاء کتنے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ فرماتے ہیں زمین 7، آسمان 7، اجزائے ایمان 7، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس پیدائش کے مرحلے کو قرآن نے بیان کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اس پورے مرحلے کو دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے انسان کی پیدائش بھی 7 مرحلوں سے گزر کر ہوئی ہے۔ انسان کا جو کھانا قرآن نے بیان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے اِنَّا شَقَقْنَا الْمَاءَ شَقًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا۔ یہ 7 کھانے قرآن نے شمار کیے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کو 7 کی گنتی پسند ہے تو یہ کہہ دیا جائے یا تو شب قدر 27ویں کی ہوگی جو 7 کی گنتی سے ہے، اور یا تو 23ویں کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 30 سے اگر پیچھے کی طرف 7 آئے تو 23 بنتا ہے، اور اگر 20 سے آگے کی طرف جائے 7 تو 27 بنتا ہے۔ اس وجہ سے امام فرماتے ہیں یا تو 23ویں کی شب قدر ہوگی یا 27ویں کی شب قدر ہوگی۔ فیصلہ ہو گیا، آج کی رات یا تو لیلۃ القدر ہے یا تو میرے امام کے مطابق 27ویں کی رات کو شب قدر کا درجہ حاصل